نقشہ تیرا دلکش ہے، صورت تیری پیاری ہے، جس نے بھی تمہیں دیکھا سو جان سے باری ہے۔ یہ عقل کے سودائی اس راز کو کیا جانے، یہ عقل کے سودائی اس راز کو کیا جانے، دیوانہ تیرا لاکھوں ہوشیاروں پہ باری ہے، نقشہ تیرا دلکش ہے، صورت تیری پیاری ہے، جس نے بھی تمہیں دیکھا سو جان سے باری ہے۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا میرے ہر عیب کی کرتے وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، اپنے منگتا کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، اپنے منگتا کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، اپنے منگتا کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، وہ میری لحد میں آئیں گے، یہ ایمان ہے میرا، وہ میری لحد میں آئیں گے، یہ
منگتوں اپنے منگتوں اپنے منگتوں کو تنہا نہیں ہونے دیتے اپنے منگتوں کو تنہا نہیں ہونے دیتے منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے روک لیتی ہے آپ کی نسبت روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے اپنی آقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے اپنی آقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے وہی سنتے بولیاں سب کی وہی بھرتے جولیاں سب کی آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہیں ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہیں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہیں گرنے والے جہاں سنبھلتے
ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہیں گرنے والے جہاں سمجھتے ہیں مظہر ذات نبی غوث ورا مظہر ذات نبی غوث ورا سید کل سیدی غوث ورا سید کل سیدی غوث ورا مظہر ذات نبی غوث ورا محی الدین احمد مرسل ہے آپ محی الدین احمد مرسل ہے آپ سے ہے زندگی غوث ورا آپ سے ہے زندگی غوث ورا مظہر ذات نبی غوث ورا سید کل سیدی غوث ورا آپ کو تکتے ہوئے دم توڑ دوں آپ کو تکتے ہوئے دم توڑ دوں آرزو ہے بس میری غوث ورا آرزو ہے بس میری غوث ورا مظہر ذات نبی غوث ورا سید کل سیدی غوث ورا آپ کو تکتے ہوئے دم توڑ دوں آپ کو تکتے ہوئے دم توڑ دوں آرزو ہے بس میری غوث ورا آرزو ہے بس میری غوث ورا اس کی خوشبختی کا پھر کیا پوچھنا اس کی خوشبختی کا پھر کیا پوچھنا ہو گیا جو قادری غوث ورا ہو گیا جو قادری غوث ورا مظہر ذات نبی غوث ورا شربت دیدار کا پیاسا ہوں میں شربت دیدار کا پیاسا ہوں میں دور کیجے تشنگی غوث ورا دور کیجے تشنگی غوث ورا آپ ہی کے ربط و نسبت کے تمہیں آپ ہی کے ربط و نسبت کے تمہیں شہرت کامل ہوئی غوث ورا شہرت کامل ہوئی غوث ورا
عتیق سیدی غوث الورا لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وصحابه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم المقام خادمان درگاہ حضرت دادا پیر اور ہمارے ہر دل عزیز محفل کی رونق نعت خواں جناب یوسف اعجاز صاحب زیدہ مجدہ، دیگر حاضرین، پردہ نشین خواتین، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار عالم کا بے پناہ کرم ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ربیع الاول کے مبارک جلسوں میں اس ناچیز کو حاضری کا موقع دیا گیا، جس کے لیے میں حضرت دادا پیر رحمت اللہ علیہ کے خادموں کا تہہ دل سے شکر گزار. ایسے تو میلاد کی محفلیں کئی جگہ منعقد ہوتی ہیں اور اس ناچیز کو کئی مقامات پر تقریر کرنے کا موقع ملتا ہے، اور آج بھی یہ میری تیسری تقریر ہے. مغرب کے بعد نندنم کی مسجد میں تقریر ہوئی، عشاء کے بعد وہ جو رچ اسٹریٹ ہے ریڈیو مارکیٹ، وہاں کی مسجدوں کے نام اگر کہوں تو شاید سم پہچان نہ سکیں گے، اس لیے میں محلے اور ایریا کا نام بول رہا ہوں. پھر اس کے بعد یہاں پہ حاضر ہوا ہوں، مگر یہاں پر تقریر کرنے میں میں ایک روحانی کیفیت محسوس کرتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک وجہ بلکہ اصلی وجہ یہ ہے کہ دادا پیر کی بارگاہ میں بیٹھ کر تقریر کرنے کے موقع پر حضرت کا فیض، حضرت کی نظر ہم پر ہوتی ہے، اور پھر محفل میں روحانی، ایمانی اور عرفانی گرم پیدا کرنے کے لیے ہمارے نعت خواں کی مبارک آواز، سریلی آواز اور پیاری آواز بھی بڑا اثر رکھتی ہے. بہرحال ہر طرف سے ہمارے اندر ایک ایمانی جذبہ پیدا ہونے کے بعد جب ہم تقریر کرتے ہیں تو یہاں تقریر کرنے میں جو لطف ملتا ہے ایسا لطف دیگر مقامات پہ نہیں ملتا. تو سامعین کرام، یہ آپ کا چوتھا جلسہ ہے. 3 جلسے ہو گئے. 3 جلسوں میں آپ نے مختلف علماء کے خطابات سنے، اور آج ہمارے خطاب کو سننے کے لیے جمع ہو گئے.
پروردگار عالم آپ کی حاضری کو قبول فرمائے اور آپ کی تمام پریشانیوں کو میلاد کی برکت سے پروردگار دور فرما دے۔ ان محفلوں میں ہم نعت رسول سنتے ہیں، ایک شاعری کے انداز میں اور دوسرا تقریر کے انداز میں۔ یہ جو نعتیں آپ کو سنائی گئیں یہ اشعار تھے۔ ان اشعار میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کی گئی، اور پوری دنیا میں بلکہ پوری مخلوق میں کسی کی تعریف اتنی زیادہ نہیں کی گئی جتنی تعریف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی، اس لیے کہ اس تعریف کا کروانے والا پروردگار عالم اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی ایسے رکھ دیا ہے کہ نام لو، آپ ارادہ کرو یا نہ کرو، آپ کے منہ سے نبی کی تعریف ہو ہی جاتی ہے۔ اگر دشمن بھی نبی کا نام لے تو اس کے منہ سے بھی نبی کی تعریف نکل جاتی ہے، کیونکہ لفظ محمد اپنے اندر معنی ہی ویسا رکھتا ہے۔ ایک شاعر عرض کرتا ہے، لب چمٹ جاتے ہیں جب نام محمد آتا، لب چمٹ جاتے ہیں جب نام محمد آتا ہے، نام پیارے کا جب آتا ہے تو پیار آتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں جس طرح دونوں ہونٹ ملتے ہیں، اوپر کا ہونٹ نیچے کے ہونٹ سے، نیچے کا ہونٹ اوپر کے ہونٹ سے، اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سرمایہ داروں کو جو بلندی پر تھے ان کو جھکایا، اور جو پسماندہ بالکل نیچے تھے ان کو چڑھایا، تو پسماندوں کو امیر زادوں سے ملا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں بھائی چارگی قائم کر دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عدل و انصاف قائم کیا کہ دنیا سے ظلم کا نام و نشان مٹ گیا، مگر جہاں نظام مصطفیٰ نہیں ہے، قانون مصطفیٰ نہیں ہے، دین مصطفیٰ نہیں ہے، وہاں پر بے انصافی ضرور ہوگی۔ جہاں دین مصطفیٰ کو قائم کیا جائے، نظام مصطفیٰ کو قائم کیا جائے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے مطابق عمل کیا جائے، وہاں پر انصاف ہی انصاف رہے گا، ظلم کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ نے محمد رکھا۔ محمد کا معنی جس کی بار بار تعریف کی جائے، ایک بار تعریف کی جائے تو اس کے لیے محمود کا لفظ ہے۔ محمد مبالغہ کا معنی رکھتا ہے، بار 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 اتنی تعریف کی جائے کہ تعریف کرتے کرتے صدیاں گزر جائے، لیکن پھر بھی تعریف کرنے والے میں کمی رہ جائے گی۔ جو تعریف کے قابل ذات ہے مصطفیٰ کی ذات، ان کے کمالات ختم ہونے والے نہیں۔ اسی لیے عرض کرنے والے نے عرض کیا، لا يمكن الثناء كما كان حقه۔ اے پیارے مصطفیٰ، آپ کی جس طرح مدح و ثنا ہونی چاہیے، آپ کی جس طرح تعریف و توصیف ہونی چاہیے، ویسی تعریف و توصیف لا يمکن ہے، امپاسبل ہے، ممکن ہی نہیں۔ بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر بات، شارٹ بات ہم اتنی کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد بزرگ ترین ہستی کسی کی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی۔ حاضرین محترم، ہم اور آپ یہاں پر آئے ہیں تو کیا طلب لے کر آئے؟ آپ کپڑوں کی دکان کو جاتے ہیں تو کیا طلب لے کر جاتے ہیں؟ اچھے سے اچھا کپڑا خرید،
تو آپ کی طلب کپڑا، آپ کا مطلوب کپڑا، آپ کی خواہش کپڑا، آپ کی آرزو کپڑا. آپ کسی کتاب کی دکان کو جاتے ہیں تو آپ کی طلب، آپ کی تڑپ کتاب ہے، بہتر سے بہتر کتاب خریدو. آپ یہاں پر آئے ہیں کیا طلب لے کر آئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سنوں گا، یہی تو آپ کی طلب ہے. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ تعریف سنتے ہیں تو آپ کے دل کو اطمینان مل جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے، کیونکہ آپ کی آرزو پوری کر دی. تو میلاد مصطفیٰ کے محفلوں میں آنے والوں کی بس یہی آرزو ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف سنیں. حضرات محترم، ایک ہوتی ہے جسمانی غذا، دوسری ہوتی ہے ایمانی غذا. جسمانی غذا آدمی کھا لے تو اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، 2 روٹیاں 3 روٹیاں کھا لیا تو پیٹ بھر گیا، اس کے بعد بس بس کہتا ہے. مگر ایمانی غذا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ایسی غذا ہے کہ آپ بار بار سنتے رہیں گے، آپ کا دل بھرنے والا نہیں، آپ کا دل بھرنے والا نہیں ہے، بلکہ مریض عشق پر رحمت خدا کی، مریض عشق پر رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جو جو دوا کی. مریض عشق ہر مریض سے نرالا ہے، ہر بیمار یہ کہتا ہے کہ میری بیماری دور کر دو، لیکن عشق کا بیمار کہتا ہے کہ مولا میری بیماری کو دوبارہ کر دے، میری بیماری کو زیادہ کر دے. کیونکہ یہ بیماری رب سے قریب کرنے والی بیماری ہے. یہ وہ بیماری ہے جو تمام بیماریوں سے نجات دینے والی بیماری ہے. عشق کا مریض، جو عشق کا مریض ہے وہ ہزاروں صحت مندوں پہ بھاری ہے، کیونکہ یہ وہ مرض ہے جس کے مل جانے سے گندگیاں نکل جاتی ہیں، دل صاف ہو جاتا ہے. تو حضرات محترم، آپ کی طلب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، یہی طلب لے کر آپ آئے. جو بھی یہاں پہ آیا ہے طالب بن کر آیا ہے، طلبگار بن کر آیا ہے. کس چیز کی طلب میں آیا ہے؟ بیان کی طلب میں آیا ہے. بیان میں کیا سنے گا؟ کیا دنیا کے قصے سنے گا، حادثے سنے گا، لطیفے سنے گا؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں تعریف سنوں گا. جب تعریف سنوں گا تو میرے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، میرے بے چین دل کو چین مل جائے گا. حضرات محترم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کے متعلق حضرت کامل حیدرآبادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، توصیف سے برتر رخ زیبائے محمد، تعریف سے بالا قد رعنائے محمد. اللہ کو دیکھا ہے کسی نے تو بتا دے، جس کو بھی نظر آئے محمد. توصیف سے برتر ہم جتنی بھی توصیف کریں گے، حضور کا وصف بیان کریں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی برتر ہے. توصیف سے برتر رخ زیبائے محمد، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ مبارک، چہرے مبارک. اس چہرے کی کوئی تعریف کرے تو کیا کر سکتا ہے؟ پروردگار عالم نے جس چہرے کی قسم کھائی ہے، پروردگار عالم نے جن زلفوں کی قسم کھائی ہے، وہ زلفیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں ہیں. وہ چہرہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے. وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى. یہ آیتیں رخ مصطفیٰ کا پتہ دے رہی ہے، زلفائے مصطفیٰ کا پتہ دے رہی ہے. قسم ہے روشن دن کی. یہ روشن دن یہ استعارہ ہے، اشارے کی زبان ہے. روشن دن سے مراد
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک. واللیل اذا سجا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے. یہاں رات سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کالی کالی زلفیں ہیں جن سے خوشبو مہکتی. حضرات گرامی، صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو سارے غم بھول جاتے تھے، سارے غم بھول جاتے تھے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ ہی ایسا چہرہ تھا کہ ایسا چہرہ کس کو ملا ہے؟ ایسا حسن کہ صحابہ کرام کو پوچھئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کسی چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے بڑھ کر حسن والا نہیں دیکھا. فَكَأَنَّ الشَّمْسَ تَجْرِي فِي وَجْهِهِ، ایسا محسوس ہوتا کہ سورج آپ کے چہرے میں رواں دواں ہے. سورج آپ کے چہرے کے اندر گھس کے طواف کر رہا ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے چہرے تابہ. اور ایک صحابی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو 14ویں رات میں دیکھا. ادھر حضور کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، ادھر 14ویں رات کو دیکھ رہے ہیں. 14ویں رات کا جو چاند ہے جسے بدر کہتے ہیں، 14ویں رات کا چاند اسے بدر کہتے ہیں. تب چاند بالکل کامل و مکمل ہوتا ہے. دونوں کا موازنہ کیا. آخر جو فیصلہ صحابی نے سنایا اسے ایک شاعر یوں عرض کرتا ہے دیکھا رخ رسول تو واللہ صاف تھا، دیکھا رخ رسول تو واللہ صاف تھا، یک بدنما سا داغ تھا ہاں ماہتاب میں. چاند میں بھی اللہ نے ایک داغ رکھا ہے، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو اللہ نے بے داغ رکھا ہے. حضرات گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ تھی کہ جو آپ کو دور سے دیکھتا آپ کی ہیبت اس پہ طاری ہو جاتی، مگر جب قریب آ جاتا تو اس کا دل حضور سے ایسے مانوس ہو جاتا، وہ چاہتا ہے کہ زندگی بھر حضور کی بارگاہ میں بیٹھا رہوں، میری پوری عمر اسی میں ختم ہو جائے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا. خود ہمارے پیارے آقا مدنی داتا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں رعبت مسیرت شہر، میرا خوف ڈال دیا گیا ہے لوگوں کے دلوں میں مسیرت شہر، یہ مہینے کی مسافت کے برابر. یعنی اگر کوئی تیزی سے چلے، ایک مہینہ چلے گا تو کتنے کلومیٹر پار کر کے وہ رکے گا. تو اتنی دور سے اگر کوئی مجھے دیکھ لے تو بھی اس کے دل میں میرا خوف آ جائے. میرے رب نے میرے اندر وہ جلال رکھا اور جمال کا یہ عالم کہ کوئی حضور کے پاس بیٹھ جائے تو اس کے دل کی آرزو یہی رہتی تھی کہ میں یہیں بیٹھا رہوں، حضور کی باتیں سنتا رہوں، حضور کا چہرہ تکتا رہوں. وہ ادھر اپنی زلفیں سوارا کرے، رات ڈھلتی رہے، دن نکلتا رہے، یہ ایک بے کل کی ہے آخری التجا، سامنے تم رہو دم نکلتا رہے. بکھرے گیسو ادھر وہ سوارا کرے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گیسو کبھی چہرے پہ گرتے تھے، کبھی حضور اسے پیچھے کر لیتے تھے. شاعر عرض کرتا ہے کہ بکھرے گیسو ادھر وہ سوارا کرے، دوسروں کی شام کچھ اور رہے، دوسروں کی صبح کچھ اور رہے، لیکن میں گیسو رسول کو دیکھتا رہوں، صبح ہوتی رہے، شام ہوتی رہے، زندگی میری یوں ہی گزرتی رہے. تو حضرات گرامی، سرکار دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں چند آیتیں ایسی نازل ہوئیں کہ جن میں مدحت رسول کے سوا کوئی دوسرا مضمون نہیں. تو ویسی ہی ایک آیت میں نے تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک شاہدا، بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کر دنیا میں بھیجا ہے. وبشیرا ونذیرا، شاہدا ومبشرا ونذیرا، خوشخبری دینے والا ڈرانے والا بنا کر بھیجا. وداعیا الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا. بِإِذْنِهِ، اللہ کے حکم سے. وَسِرَاجًا مُنِيرًا، آپ کو روشن چراغ بنا کر ہم نے بھیجا. دیکھیں پروردگار عالم جب اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سنا رہا ہے تو اس نعت کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے القاب بیان کر رہا ہے. پروردگار عالم نے دیگر نبیوں کو بھی بلایا. قرآن مجید کے اندر دوسرے نبیوں کو جو اللہ نے بلایا ہے وہ نداءات، وہ بلانے کے الفاظ قرآن میں ہے. آدم علیہ السلام کو بلایا تو کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، کہا اے آدم تم جنت میں ٹھہر جاؤ. اور موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تو کہا یا موسیٰ. ابراہیم علیہ السلام کو بلایا تو فرمایا یا ابراہیم. تو ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے نبی کے نام سے بلایا ہے. حالانکہ ہر نبی نبی ہی تو ہے، مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تو یہ نہیں کہا یا محمد، بلکہ کہا یا ایھا النبی، یعنی اے نبی. نبی یہ لقب ہے، یہ درجہ ہے، یہ حیثیت ہے، یہ مرتبہ ہے. پروردگار عالم کے بے شمار انبیاء ہیں، کم و بیش 1,24,000 انبیاء ہیں. ان تمام نبیوں کو یا ایھا النبی کہنے کے بجائے صرف اس نبی کو اللہ نے یا ایھا النبی کیوں کہا؟ اس لیے کہ سارے انبیاء ایک طرف، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف، کیونکہ وہ سارے کے سارے مقتدی ہیں. اور یہ مقتدی نہیں، یہ امام. شب معراج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کے امام بنتے تھے، صحابہ کے امام تھے، معراج کی رات پہنچے تو اب وہاں صحابہ نہیں ہے، انبیاء کرام. اور ایسی مقدس جماعت کہ اس جماعت میں منافق کیا، کوئی فاسق بھی نہیں ہے، کوئی گنہگار بھی نہیں ہے، کوئی خطا کار بھی نہیں ہے. جب بھی جماعت ہوتی ہے نمازوں کی، مقتدیوں کے اندر اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، دونوں قسم کے لوگ ہوتے ہیں. مگر شب معراج مسجد اقصیٰ میں جو جماعت ہوئی، اس جماعت میں جتنے مقتدی تھے وہ سب کے سب معصوم تھے، سب کے سب بے گناہ تھے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، امام المعصومین. تو پروردگار عالم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی طور پر یا ایھا النبی جو کہا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ نبیوں میں ہوتے ہوئے ایک ممتاز حیثیت رکھتے ہیں، ایک نرالی شان رکھتے ہیں. انا ارسلناک، ہم نے آپ کو رسول بنایا. پروردگار کہتا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو رسول بنایا، یعنی آپ کی رسالت کا کلمہ میرے بندے پڑھتے تو ہیں، اے مصطفیٰ میں بھی آپ کی رسالت کا کلمہ پڑھتا ہوں. آپ کو میں رسول کا لقب دیتے ہوئے آپ کے رسول ہونے کی میں خود گواہی دے رہا ہوں. انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو رسول بنایا. کس شان کا رسول بنایا؟ شاہدن،
آپ کو ہم نے شاہد بنایا. شاہد اس کا معنی ہے گواہی دینے والا. اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت، اللہ تعالی کی خدائی اور الوہیت کی گواہی دینے والا سب سے پہلا بندہ وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اللہ کے رب ہونے کی گواہی دی جب کہ اللہ اور نبی کے سوا کوئی تیسرا تھا ہی نہیں. تیسرا کوئی تھا ہی نہیں. اللہ تو ازلی ہے، ہمیشہ سے تھا. اللہ نے سب سے پہلے جس بندے کو پیدا کیا وہ بندہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا. میرے نور کو پیدا کیا کا مطلب کیا؟ مجھ کو پیدا کیا. ایسا نہیں کہ حضور الگ ہے، حضور کا نور الگ ہے، ایسا نہیں. اگر میں کہوں سب سے پہلے میں آپ کی ہستی کی قدر کرتا ہوں، آپ کی ہستی کا ہے مطلب نہیں آپ الگ ہیں، ہستی الگ چیز ہے. آپ کی ہستی کا مطلب ہے آپ. اگر میں کہوں میں سیلف، میں الگ سیلف الگ، کیا میں سیلف کا مطلب میں جو ہے اسی کو پکا بنانے کے لیے سیلف بول رہا ہوں، میں سیلف. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اول ما خلق اللہ ایایا، اللہ نے مجھے پہلے پیدا کیا، یہ نہیں کہا میرے نور کو پیدا کیا. یعنی میں پیدا ہوا تو نور بن کر ہی پیدا ہوا. یہ نور مصطفیٰ کیا ہے؟ حقیقت میں روح مصطفیٰ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک سب سے پہلے پیدا ہو گئی. اسے روح مصطفیٰ بولیے، نور مصطفیٰ بولیے، ذات مصطفیٰ بولیے، حقیقت مصطفیٰ بولیے یا وجود مصطفیٰ بولیے، جو بھی بولیے. تخلیق پروردگار کا پہلا جلوہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گواہ، ایسے موقع پر گواہ کہ دوسرا گواہ وہاں پہ تھا ہی نہیں. اللہ موجود تھا، اللہ کی گواہی دینے والا ایک ہی بندہ موجود تھا، وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے حدیث سنی ہوگی مصنف عبد الرزاق کی کہ ایک صحابی جابر بن عبداللہ بن جابر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ ما خلقہ اللہ اولا، سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ یہ راز کہ سب سے پہلے اللہ نے کس کو پیدا کیا، یہ راز صرف ایک ہستی بتا سکتے ہیں، وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابی کو اس کا پتہ تھا، لہذا صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ، آپ ہر چیز کا پتہ دینے والے ہیں، ہمارے خدا کا پتہ بھی آپ نے دیا، جبرائیل کا پتہ بھی آپ نے دیا، اسرافیل کا پتہ بھی آپ نے دیا، جنت کا پتہ بھی آپ نے دیا، دوزخ کا پتہ بھی آپ نے دیا، عرش کا پتہ آپ نے دیا، لوح محفوظ کا پتہ آپ نے دیا، تمام مخلوقات کا پتہ آپ نے دیا. ذرا یہ پتہ بھی مجھے دیجئے کہ اللہ نے سب سے پہلے کسے پیدا کیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نور نبیک من نورہ، سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا، اپنے نور سے پیدا کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے سب سے پہلے جس مخلوق کو پیدا کیا وہ مخلوق تیرا نبی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اندر کتنا حسن ہے. دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا
کہ اللہ نے سب سے پہلے مجھے پیدا کیا، بلکہ اس صحابی سے کہنے لگے کہ تیرے نبی کے نور کو اللہ نے پیدا کیا۔ تو نبی کا نور کیا ہے؟ نبی کا نور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض لوگ اس طرح سمجھتے ہیں چراغ کا نور، چراغ الگ، اس کا نور الگ، اس سے باہر آنے والا۔ اسی طرح نور مصطفیٰ کو سمجھتے ہیں یہ نور مصطفیٰ یہ اضافت الشیء الی نفسہ، یعنی مضاف بھی وہی ہے، مضاف الیہ بھی وہی ہے، مضاف بھی وہی ہے، مضاف الیہ بھی وہی ہے۔ نبی کا نور یعنی نبی الگ نور الگ نہیں ہے، نبی ہی نور ہے، نور ہی نبی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا۔ اس وقت نہ دن تھا، نہ رات تھی، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ ستارے تھے، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ تو تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کنتُ نوراً بین یدی ربی، میں نور تھا میرے رب کی بارگاہ میں، میرے رب کی بارگاہ میں میں سربر سجود رہا۔ تو اس وقت گواہی اللہ کی، اللہ ایک ہے، یہ گواہی دینے والا صرف ایک بندہ، وہ بندہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم نے آپ کو گواہ بنایا۔ گواہی تو سب دیتے ہیں، ہم بھی گواہی دیتے ہیں، اذانوں میں گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو ہماری گواہی تابع ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی اصل گواہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، دیکھ کر گواہی دی۔ تو اس وقت رب کو دیکھا، پھر معراج کی رات بھی دیکھا۔ تو جو پہلے ہی سے دیکھ چکے ہیں اسے دیکھتے ہوئے گھبرائیں گے کیوں؟ جس کو کبھی نہ دیکھا ہو اسے ہم دیکھتے ہیں تو آنکھ ٹیڑھی ہوتی ہے، آنکھ میں تھرتھری آتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب اللہ کو دیکھا تو حضور کے دیکھنے کی کیفیت کیا تھی؟ اللہ خود فرما رہا ہے ما زاغ البصر وما طغى، نظر ٹیڑھی بھی نہیں ہوئی، وما طغى، نظر اوپر بھی نہیں گئی۔ ٹیڑھی ہوتی ہے، اوپر جاتی ہے، اس وقت ایسا ہوتا ہے جب نیاپن محسوس ہو۔ مگر یہاں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عرصہ دراز سے پہلے، جبکہ کائنات بنی ہی نہیں تھی، اس وقت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے جلوے کو دیکھ رہے شاہدن۔ پھر اس کے بعد کائنات بنی تو پوری کائنات نگاہ مصطفیٰ کے سامنے بنی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے بنی ہے، لہذا کوئی چیز نبی سے پوشیدہ نہیں، کوئی چیز نبی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اور نبی کا معنی ہی ہے خبر رکھنے والا، کیونکہ نبی کا لفظ نبؤن سے بنا ہے، نبؤن خبر کو کہتے ہیں۔ پارہ اما میں ہے اما یتساءلون عن النبأ العظیم، عن النبأ العظیم، کیا بڑی خبر کے بارے میں لوگ پوچھ رہے ہیں؟ تو نبؤن کا معنی ہے خبر، نبی کا معنی خبر رکھنے والا، بعض خبریں رکھنے والا، چند خبریں رکھنے والا، وہ تو ناقص ہے۔ اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کا سردار بنایا ہے، لہذا آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام چیزوں سے باخبر کر رکھا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوتیت علم الاولین والآخرین، اولین کا علم بھی مجھے دیا گیا، آخرین کا علم بھی دیا گیا، اس کے سوا کیا بچا جس کا علم نبی کو نہیں دیا گیا؟ اولین یعنی آگے جو لوگ گزرے ہیں، جو مخلوق گزری ہے، اس کا علم اللہ نے مجھے دیا ہے۔ الآخرین
بعد میں جو مخلوق آئے گی اس کا علم بھی مجھے دے دیا ہے. یعنی بالکل مختصر اور جامع انداز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کا علم مجھے دے دیا ہے. تو ایسے علم والے نبی ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو دانائے ما کان اور ما یکون ہے. تو دانائے ما کان اور ما یکون ہے مگر بے خبر دیکھتے. یعنی یا رسول اللہ آپ ما کان جو ہو گیا اس کا بھی علم رکھتے ہیں, ما یکون جو ہونے والا ہے اس کا بھی علم رکھتے ہیں. تو دانائے ما کان اور ما یکون ہے. ما کان جو ہو گیا, ما یکون جو ہونے والا ہے. What has happened and what is going to happen, دو چیزیں بھی آپ جانتے ہیں, مگر جو خود ہی بے خبر ہے وہ آپ کو بھی بے خبر سمجھتا ہے. تو دانائے ما کان اور ما یکون ہے مگر بے خبر دیکھتے. اور کیا غیب آپ سے ہوگا نہاں, اور کیا غیب آپ سے ہوگا نہاں جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں گر. غیب الغیوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلے ہی جلوہ دیکھ لیا. کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا جلوہ پہلے ہی دیکھ لیا, آپ کو اللہ نے پیدا کیا اور آپ نور اول ہیں, مخلوق اول ہیں, عبد اول ہیں, آپ نے اللہ کو دیکھ لیا, پھر معراج کی رات آپ کو اللہ نے کیوں بلایا؟ اپنا دیدار کرانے کے لیے. یاد رکھیے اللہ کو نبی نے روح کی آنکھوں سے دیکھا, معراج کی شب اللہ کے نبی نے اپنے سر کی جسمانی آنکھوں سے دیکھا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی کو دیکھنے کا کمال صرف روحانی کمال تھا. اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ میرے نبی کے جسم میں بھی وہ کمال ہے جو کمال دوسروں کی روحوں میں بھی نہیں. جو کمال اوروں کی روح میں نہیں ہے وہ کمال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی آنکھوں میں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اللہ علیہ سنت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا, موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کو دیکھا. موسیٰ کے دیکھنے کی کیفیت, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کی کیفیت ذرا دونوں میں موازنہ کر کے دیکھیے. شاعر کہتا ہے موسیٰ زہوش رفت بیت پر طوے صفات تو عین ذات مین گری در تبسمی. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کا ایک جلوہ دیکھا, تجلی دیکھی, ایک جلوہ دیکھا تو بے ہوش ہو گئے. خر موسیٰ صعقا, موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات خدا کو دیکھا, ذات خدا کو دیکھا. بے ہوش تو کیا ہونا بلکہ بڑے شوق سے دیکھا. تو عین ذات مین گری در تبسمی, مسکراتے ہوئے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کا دیدار کیا. تو شاہد کا معنی گواہی دینے والا, شاہد کا معنی دیکھنے والا. دیکھنے والے کو بھی شاہد کہتے ہیں کیونکہ عربی میں محاورہ ہے شہدت عینایا, میری دونوں آنکھوں نے دیکھا. یشہد بصری, میری آنکھ دیکھ رہی ہے. تو شہیدہ یشہدو کا لفظ صرف گواہی دینے کے لیے نہیں بلکہ دیکھنے کے معنی میں بھی آتا ہے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ گواہی وہی دے سکتا ہے جو دیکھا, جو نہیں دیکھا وہ گواہی دے نہیں سکتا. کوئی شخص آ کے گواہی دے رہا ہے کہ میں گواہی دے رہا ہوں کہ وہ شخص یہ چیز چوری کیا. قاضی نے پوچھا دیکھا کیا؟ دیکھا نہیں. جب دیکھا نہیں تو گواہی کیسے دیتا؟ تو گواہی دینے کے لیے دیکھنا ضروری کیا؟ پھر میں سنا, تو سن کر بولا تو یہ گواہی نہیں ہے, یہ تو نقل کرنا ہے, رپورٹنگ ہے. گواہی دینا تو تیری آنکھ سے تو دیکھنا,
اگر آنکھ سے دیکھے بغیر گواہی دیا تو تیری گواہی گواہی نہیں، نابینا کی گواہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ گواہ بنا کر بھیجا، دیکھنے والا بنا کر بھیجا۔ کب سے دیکھ رہے ہیں؟ اس وقت سے دیکھ رہے ہیں جب آپ کے سوا کوئی دوسرا دیکھنے والا ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالی خالق ہے، اور اللہ کی مخلوق میں صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے جو اللہ کو دیکھنے والے تھے۔ اللہ ہی کو دیکھیں گے، کس کو دیکھیں گے؟ کیونکہ دوسرا ہے ہی نہیں۔ خود کو دیکھیں گے، خدا کو دیکھیں گے، کسی غیر کو کیا دیکھیں گے؟ پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا، حضور کے نور سے پیدا کیا۔ کا کیا مطلب ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے ذریعہ بنایا، تو اس ذریعے سے یہ ایک چیز پیدا ہوتی گئی تو پوری کائنات پیدا ہو گئی۔ انا من نور اللہ وکل شیء من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں اور ہر چیز میرے نور سے ہے۔ یعنی اللہ نے مجھے بلا واسطہ پیدا کیا۔ پروردگار عالم کا فیض مباشر براہ راست مجھ پر ہوا، میں پیدا ہوا، اور پھر دوسروں کو جو اللہ نے پیدا کیا مجھے اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنایا۔ اللہ اپنی ضرورت کے لیے وسیلہ نہیں بنایا، اپنی چاہت سے وسیلہ بنایا۔ اللہ کو ضرورت تھی کیا نبی کو وسیلہ بنانے کی؟ یہ غلط بات ہے۔ اللہ کو ضرورت نہیں تھی، بلکہ اللہ نے چاہا۔ اللہ نے چاہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات بن جائے، ساری کائنات کے پیدا ہونے کا ذریعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن جائے، تو شاہد بنا کر بھیجا۔ یہ لقب شاہد کا گواہ، یہ دنیا کے اندر کوئی بھاری لقب نہیں ہے۔ کورٹ میں، عدالت میں کوئی گواہ بن جاتا ہے، جب بھی جھگڑا ہوا کوئی گواہ بن جاتا ہے، جب بھی نکاح ہوا کوئی گواہ بن جاتا ہے۔ یہ سارے گواہ کسی ایک واقعے کے گواہ ہیں، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ گواہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے خدا کو دیکھا، خدا کی خدائی کی گواہی دی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ ہم پڑھتے ہیں، مگر ہماری گواہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کے تابع ہے۔ جب گواہی کی بات آئی تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہودی سے کچھ معاملہ ہوا۔ یہودی سے حضور نے قرض لیا تھا، پھر قرض واپس بھی کر دیا، ضرورت پڑ گئی، قرض لیا حضور نے۔ حضور نے کیوں قرض لیا؟ حضور کو کیا ضرورت پڑی قرض لینے کی؟ یاد رکھیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے لیے نمونہ ہے۔ یہ قرض لینے کے لیے، قرض لینے والے کے لیے بھی حضور نے نمونہ قائم کیا کہ قرض لو تو اس طرح واپس کر دو۔ یہ نمونہ قائم کرنے کے لیے حضور نے قرض لیا، ورنہ حضور کو قرض لینے کی کیا ضرورت؟ یہ ٹھوکر ماریں گے تو جو بھی چیز ضروری ہے وہ زمین سے نکل پڑے گی، ضرورت نہیں ہے، مگر نمونہ قائم کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے رہے، اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا۔ کیوں باندھ لیا؟ 17 دن پانی کا ایک خطرہ لیے بغیر بالکل نارمل جانے آنے والے نبی 2-3 دن کی بھوک میں کیوں پتھر باندھ لیتے؟ اپنی ضرورت کے لیے نہیں، امت کے لیے نمونہ قائم کرنے کے لیے۔ تو اس یہودی نے قرض لے لیا، مگر پکڑ کر کہا کہ دیکھو آپ نے مجھے قرض واپس نہیں کیا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ میں نے تو تم کو دے دیا، کہا کسی ایک کو گواہ بناؤ، کوئی گواہی دے دے، کوئی آ کر گواہی دے دے کہ آپ نے مجھے قرض واپس کر دیا تو میں آپ کی بات تسلیم کر لوں گا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرض واپس کیا
اس وقت کوئی وہاں تھا نہیں، اب کس کو گواہ بنائے؟ صحابہ کرام ہیں، وہ شخص پوچھتا ہے کوئی گواہی دے تو میں مان لیتا ہوں۔ تو بالآخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے پر سب خاموش ہیں۔ ایک صحابی آگے بڑھے، حضرت خزیمہ آگے بڑھے، کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس کا قرض واپس کر دیا، میں گواہی دیتا ہوں۔ تو بات ختم ہو گئی۔ اس یہودی نے مسکرا کر کہا کہ واقعی آپ نے مجھے قرض واپس کر دیا، میں بس آپ کے صبر کا امتحان لے رہا تھا۔ میں نے اگلی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اللہ کے آخری پیغمبر بڑے صبر والے ہوں گے، تو آپ کے اندر کتنا صبر ہے یہ میں جاننا چاہتا تھا، میں نے جان لیا۔ آپ غصہ کیے بغیر رکے رہے، یہاں تک کہ آپ کے ایک صحابی نے گواہی دے دی۔ یہ تو صحیح ہے، مگر اتنی دیر آپ کو جو غصہ نہیں آیا، اس سے میں نے سمجھ لیا کہ آپ نبی آخر الزمان۔ تو اس کا معاملہ وہاں ہو گیا۔ حضرت خزیمہ کو حضور نے بلایا، پوچھا ہے خزیمہ تو نہیں تھا اس وقت پر، کیسے گواہی دے دیا؟ حضرت خزیمہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کو میں نہیں دیکھا، آپ کے کہنے پر گواہی دے دیا۔ جبرائیل کو میں نے نہیں دیکھا، آپ کے کہنے پر گواہی دے دیا۔ جنت کو میں نے نہیں دیکھا، آپ نے کہا جنت ہے، میں گواہی دے دیا۔ آپ نے کہا میں قرض دے دیا، میں نے گواہی دے دی۔ جب اللہ کو دیکھے بغیر بس آپ کی یہ بات پر میں نے مان لیا کہ اللہ میرا رب ہے، تو یہ کون سی بڑی بات ہوئی؟ آپ کی کون سی بات غلط ہو سکتی ہے؟ آپ کی طرف سے گواہی دینے میں تردد کیا ہو سکتا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج سے خزیمہ ذو الشہادتین کا معنی خزیمہ کی گواہی 2 گواہوں کے برابر ہے۔ محفل نکاح میں 2 شخص گواہی دے تو نکاح درست ہوتا ہے۔ اگر خزیمہ آ جائے تو خزیمہ یہ کہہ رہے تو نکاح درست ہو جائے، کیونکہ 1 خزیمہ is equal to 2 witnesses، یہ خزیمہ 2 گواہوں کے برابر ہے۔ تو یہ فضیلت حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی۔ تو بہرحال ہم جو گواہی دے رہے ہیں کلمے کے اندر، اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ تم یہ گواہی کیسے دے رہے ہو، تو ہم کہیں گے کہ یہ گواہی ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ ہم کو پڑھایا، لہٰذا ہم ان کی بات مانتے ہوئے گواہی دے رہے ہیں۔ تو سب کی گواہی تابع ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی اصل ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ گواہ اول آپ ہے، گواہ اصلی آپ ہے، گواہ حقیقی آپ ہے، اور ہر گواہ دیکھنے والا ہوتا ہے۔ آپ نے رب کو بھی دیکھا اور رب کی ساری مخلوق کو بھی دیکھا، ساری مخلوق آپ کی نگاہوں کے سامنے بنائی گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمُبَشِّرًا، اے نبی ہم نے آپ کو مبشر بنا کر بھیجا، خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، یعنی جو آپ کا ہو گیا آپ اسے مغفرت کی خوشخبری دیجئے، میرے رحم و کرم کی خوشخبری دیجئے، جنت کی خوشخبری دیجئے، جنت کے باغوں کی خوشخبری دیجئے، حوران جنت کی خوشخبری دیجئے، آپ اسے ہر نعمت کی خوشخبری دیجئے جو آپ کی بات مان لیتا ہے۔ وَنَذِيرًا، اسی وقت آپ کو ڈرانے والا بھی بنا کر بھیجا، جو آپ کا منکر ہے، آپ کے دین کا منکر ہے، آپ کے کلمے کا منکر ہے، آپ اسے ڈرائیے، میرے عذاب سے ڈرائیے، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے ڈرائیے، سانپوں کے کاٹنے سے ڈرائیے، جو بھی اس کو مصیبت آئے گی اس مصیبت سے آپ ڈرائیے۔ یعنی آپ کی 2 شانیں ہیں، یہ شان جمالی ہے جو مومنوں کی محفل میں رہے گی، یہ شان جلالی ہے جو کافروں کے سامنے رہے گی۔ آپ کو 2 شانوں والا بنا کر بھیجا ہے،
یعنی آپ جمالی شان بھی رکھتے ہیں، جلالی شان بھی رکھتے ہیں، خوشخبری دینا بھی آپ کا کام ہے اور ڈرانا بھی آپ کا کام ہے۔ یہ ایک اعتبار ہے نبی کے خوش کرنے کا اور ڈرانے کا، اور وہ کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین، وارثین، علماء کرام انجام دیتے آ رہے، مگر مومن کے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں فیضان آج بھی کام کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سرت کا حسنت کا وساعت کا سیئت کا فانت مومن، جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے، تیری بدی یا تیرا گناہ تجھے رنجیدہ بنا دے، فانت مومن، تو سمجھ لے کہ تو مومن ہے، تو مومن ہے۔ اگر تو خود کو پہچاننا چاہتا ہے، یعنی اگر تو خود کا امتحان لینا چاہتا ہے تو تیری اسکیننگ کیسے ہوگی؟ نیکی کرنے کے بعد دل میں تجھے خوشی محسوس ہو، برائی کرنے کے بعد دل تیرا رنجیدہ ہو جائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت و محبت ہے تو نیکی کرنے والا یہ سوچ کر خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے وہ کام کر دیا جو میرے آقا کو پسند ہے، میں نے وہ کام کر دیا جو میرے آقا کو پسند ہے۔ نماز پڑھ کر کوئی اس لیے خوش ہوتا ہے کہ میں نمازی بن گیا، اور کوئی اس لیے خوش ہوتا ہے کہ میں نماز پڑھ کے میرے مصطفیٰ کی نگاہوں کو ٹھنڈی بنا دیا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے، یعنی جب جب تم نماز پڑھو گے میری نگاہوں کو ٹھنڈک پہنچے گی۔ یہ فیضان مصطفیٰ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے، نیکی کی وجہ سے ہمارے دل کو خوشی ہو جاتی ہے۔ اور جب کوئی گناہ ہو جاتا ہے، گناہ نہ ہونا چاہیے ہو جاتا ہے، تو گناہ ہونے کے بعد ایک مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ دل ہی دل میں رنجیدہ ہو جاتا ہے کہ مجھے یہ کرنا نہیں چاہیے تھا۔ سب سے بڑی شرمندگی یہ کہ میں نبی کا غلام خود کو کہہ رہا ہوں، مگر نبی کی ناپسندیدہ حرکت میں کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبشر و نذیر بنایا ہے، یعنی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تب رسول تھے، آج بھی رسول ہیں۔ اس وقت حضور خوشخبری دیتے تھے، آج بھی خوشخبری دے رہے ہیں۔ اس وقت حضور ڈراتے تھے، آج بھی ڈرا رہے ہیں۔ ہمارے دلوں کو خوشی ہوتی ہے، نبی خوشخبری دے رہے ہیں۔ ہمارے دلوں میں ڈر محسوس ہوتا ہے تو نبی ہم کو ڈرا رہے ہیں، کیونکہ خوشخبری دینا اور ڈرانا یہ دونوں جو وظیفے ہیں، یہ دونوں جو ڈیوٹیز ہیں، اللہ نے ان دونوں وظیفوں کو یا دونوں ذمہ داریوں کو رسالت کے ساتھ جوڑ دیا ہے، رسالت کے ساتھ ریلیٹڈ کر دیا ہے۔ حضور پہلے بھی رسول تھے، آج بھی رسول ہیں۔ اگر آج رسول نہیں ہوتے تو ہم کلمہ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھتے، بلکہ کان محمد الرسول اللہ پڑھتے، جس کا مطلب ہے کہ محمد اللہ کے رسول تھے، رسول تھے۔ ایسا کلمہ نہیں ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اللہ کے رسول ہیں۔ شاعر عرض کرتا ہے ماضی و حال اور مستقبل، ماضی و حال اور مستقبل ہر زمانہ میرے محمد کا ہے۔ قیامت کا دن بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہوگا، جنت بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، پل صراط بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، حوض کوثر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، ہر جگہ انہی کا راج ہوگا۔ قیامت کے دن یا رسول اللہ میں آپ کو کہاں دیکھوں؟ حضرت انس نے پوچھا یا رسول اللہ میدان محشر میں آپ کو کہاں دیکھوں؟ حضور نے کہا مجھے دیکھنا ہے حوض کوثر کے پاس آ جا، وہاں میں پیاسوں کو پانی پلاتا رہوں گا،
पुल सिरात पर आ जा, वहां मैं दुआओं के जरिए गिरदों को संभाल रहा हूँगा, या तू तराजू के पास आ जा, वहां किसी के नेकियों का पलड़ा हल्का होगा तो मैं पर्चा रखकर उस पलड़े को भारी करता हुआ नजर आऊंगा, या नहीं तो मकाम महमूद पे आ जा, जहां रो रो कर मैं शफाअत करता रहूंगा, गुनहगारों को जहन्नम से निकालता रहूंगा, जन्नत में भेजता रहूंगा। इन मकामात पर तू मुझे देख सकता है। जिस मकाम पर भी मैं जाऊं रहमत बनकर ही जाऊंगा। और हुजूर के गुलाम जन्नत को जाएंगे तो बड़े नाज के साथ ये कहते हुए जाएंगे, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। अल्लाह तबारक व तआला हमें मोहब्बत मुस्तफ़ा और निस्बत मुस्तफ़ा पर कायम रखे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।